مقابلے پر آ جائے گا تو جیتے گا اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تو فرمایا شرک فی الذات, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. پھر فرمایا شرک فی العبادت, اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. یہ جو دوسرا حکم دیا کہ شرک فی الذات کے بعد شرک فی الحکم, جو شرک کی دوسری قسم بتائی وہ یہ کہ اللہ جیسی عبادت, جو اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں, جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ایسی عبادت کسی کی نہیں کرنی ہے. میں سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, کائنات کے سب سے بڑے انسان ہے میرے آقا محمد رسول اللہ. کسی کو شک ہے اس میں؟ سب مل کر کہیں کہ آقا سب سے بڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد میرے آقا محمد رسول اللہ ہے. مگر ہم رسول اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے, ہم تو رسول اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ اطاعت کرتے ہیں رسول اللہ کی, عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی. اللہ کی عبادت میں آپ نے شریک کر دیا, آپ کے سارے اعمال برباد. پھر روزے ضائع, پھر نمازیں ضائع, پھر حج ضائع, سب ضائع ہو جائے گا. اور فرمایا اگر اس سے بھی بچ گئے, اور الحمدللہ ہم مسلمان اس سے بھی بچے ہوئے, ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, باقی صحابہ کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا شرک فی الحکم, اللہ کے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. یہ بڑا باریک معاملہ ہے, اسے سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے احکامات کہاں ہیں؟ کس کتاب میں؟ کس میں بھائی؟ قرآن کریم میں. میری مائیں بھی بولے کس میں؟ قرآن کریم میں. اگر آپ قرآن جیسی محبت کسی اور کتاب سے کرو گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی الحکم ہو جائے گا. اللہ کے حکم میں کوئی شریک ہو جائے گا. اللہ کے کلام جیسا کلام نہیں ہو سکتا, اس لیے جب اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو اللہ کے کلام جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بشر کا کلام اور اللہ کے کلام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور یہ بھی سمجھانے کے لیے میری حد ہے, آسمان سے بلند چیز میرے پاس نہیں ہے تو میں سمجھا رہا ہوں, ورنہ حد اس سے بھی اوپر ہے کہ کہاں اللہ کا مقام اور کہاں انسان کا مقام, کہاں اللہ کا کلام اور کہاں بشر کا کلام, یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو فرمایا عبادات کرنے سے پہلے, روزہ رکھنے سے پہلے, سب سے پہلے اس بات کا تعین کرو کہ تمہارے اعمال میں شرک کی آمیزش نہیں ہے. تو شرک کی یہ 3 قسمیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. چھوڑ دیں, قرآن کریم کی آیتوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ 3 چیزیں پیش کی. اس کی برانچیں بہت ہیں, مختلف دنیا میں نئے طریقے اپنائے جا رہے ہوں گے, مگر وہ پہنچیں گے اسی جگہ پہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا مسلمانوں, نہ شرک فی الذات میں مبتلا ہونا, نہ شرک فی العبادت میں مبتلا ہونا, نہ شرک فی الحکم میں مبتلا ہونا. جو اس میں مبتلا ہو گیا لا وزن, اللہ کے رسول کوئی وزن قائم نہیں کروں گا, ترازو نہیں کھڑی کروں گا, میزان نہیں ہے اس کے لیے, اس سے اللہ کی ملاقات نہیں ہے. یہ مشرک اتنا بد نصیب ہے کہ اسے اللہ کا دیدار نصیب ہی ہوگا. کافر بھی اللہ سے ملے گا, مشرک نہیں مل سکے گا. کافر بھی اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا, اللہ پوچھے گا کیوں انکار کیا, کیوں مجھے نہیں مانا؟ تو ملاقات تو ہوئی. مشرک کے لیے فرمایا حشر سے اٹھاؤ جہنم میں ڈالو. تو مشرک کی تو اللہ سے ملاقات نہیں تو رحمت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کی رحمت تو تب ہونا جب اللہ سے ملاقات ہو. تو اگر اللہ سے ملاقات چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو, چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کے پاس جانا نصیب ہو, تو شرک سے بچو. بڑا واضح حکم ہے شرک کا. فرمایا ہم نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا, کس لیے؟ تاکہ تم اسے پڑھ سکو. اس کے بعد قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا تتقون؟ فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر کیے گئے تھے. ہم سے پہلے امتوں کو اگر فرض کیے گئے, ان سے چھین کر ہمیں کیوں دیے گئے؟ یہ سمجھنا پڑے گا نا کہ ایک کام جو اللہ کہہ رہا تم سے پہلے امتوں کو بھی دیا, لیکن انہوں نے نہیں کیا تو تمہیں دے دیا گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ہم سے پہلے لوگوں نے روزے رکھے, روزے سے انکاری نہیں تھے, وہ روزے رکھتے تھے مگر روزے کے مقصد سے غافل تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے روزے ہم نے ان کے منہ پر مار دیے, اس لیے کہ انہوں نے صرف بھوکا اور پیاسا رہنا حاصل کیا. اگر میں اور آپ بھی روزے رکھ رہے ہیں اور روزے کے مقصد سے غافل ہیں تو بھوکے پیاسے رہ رہے, تو کیا میرے اور آپ کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کے خزانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ اور اگر ہم سب روزے نہ رکھے تو اللہ کے مال میں کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. مسئلہ یہ اللہ کہہ رہا ہے تم سے پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا, انہوں نے روزے رکھے مگر اس کے مقصد کو نہیں سمجھا, اس کی روح کو نہیں سمجھا, ان سے ہم نے لے لیا, ان کا تختہ الٹ کیا اور تمہیں دے دیے. اب تمہارے سے ہم کیا چاہتے ہیں کہ تم روزے رکھو تاکہ تم تقوی والے انسان بن سکو, پرہیزگار انسان بن سکو, بلند اور کامیاب آدمی بن سکو. تو فرمایا وہ کیسے پتہ لگے گا؟ ساری سہولتیں دی کہ روزے کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے, 30 روزے رکھنے ہیں, پورے مہینے کا روزے رکھنے ہیں, اس کے اندر یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, سفر میں ہو تو اس طرح کر لو, بیمار ہو تو اس طرح کر لو, ساری سہولتیں دی.
آخری میں جملہ کہا اگر بہتر سمجھو تو تمہارے حق میں روزہ رکھنا بہتر ہے. تو فرمایا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کہ امیر ہو یا غریب ہر آدمی روزہ رکھے تاکہ اس کے اوپر وہ کیفیت گزرے جس سے اسے معاشرے کا علم ہو سکے, جس سے اسے پتہ رہے کہ میرے ماتحت کس پریشانی سے دو چار ہوتے ہیں. میں جو روزہ رکھ رہا ہوں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں, دماغ حاضر نہیں ہے, کمزوری محسوس کر رہا ہوں, پیسے والا آدمی ہوں, شام کو یقین ہے کہ دسترخوان لگے گا اور مجھے بھرپور کھانا ملے گا. لیکن جب میں نے روزہ رکھا اور اس تکلیف سے میں گزرا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ماتحت جن کے یہاں 12 مہینے یہی مسئلہ ہے, 12 مہینے اس کا کھانا پورا نہیں ہے, اس کا پینا پورا نہیں ہے, اس کی طاقت پوری نہیں ہو رہی ہے, اور میں اس سے جبر کر کے پورا کام لے رہا ہوں, تو تمہیں اس کی فکر لاحق ہوگی تو اس کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرو گے, اس کے پینے کا بھی انتظام کرو گے, اس کے کپڑوں کا بھی انتظام کرو گے. تو فرمایا جب یہ عمل تم کرو گے تو تمہیں معاشرے کا درد محسوس ہوگا, وہ روح محسوس ہوگی جس کے نتیجے میں تم روزہ پورا کرو گے اور یہ مدد کرو گے تو تم تتقون کے درجے پر آ جاؤ گے, تقوی والے انسان بن جاؤ گے. تو اگر میرا روزہ مجھے تقوی والا انسان نہیں بنا رہا, معاشرے کا دکھ درد نہیں سمجھا رہا ہے, معاشرے کی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہو رہی ہے, میرے ماتحتوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے میرے پاس انتظام نہیں ہو رہا ہے, تو پھر روزہ مجھ پہ اثر انداز نہیں ہو رہا ہے. پھر میں نے اور آپ نے صرف بھوکا رہے ہیں اور بھوکے رہنے کا کوئی اجر اللہ نہیں دے گا. اللہ فرما رہا ہے میں دوں گا تقوی والے آدمی کو اجر. تو تقوی شرط ہے. اور میرے بھائیوں قرآن کریم نے تو بڑی تفصیل سے سارے معاملے کو بیان کیے نا, یہ تقوی والے معاملے کو. تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ ابئی مجھے یہ سمجھا تقوی کیا ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں. کہا جانتا ہوں, تجھ سے جاننا چاہتا ہوں, مجھے جانتا ہوں اس کو چھوڑ دے, میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ تقوی کیا ہے. اس نے کہا امیر ایک رستہ ہو اور اس میں سے انسان جا رہا ہو اور خاردار جھاڑیاں لگی ہوئی ہو تو وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے اور جس طرح بچ کر اس رستے سے نکل جاتا ہے, اس کا نام تقوی ہے. حضرت عمر نے فرمایا 100% قرآن کے مطابق تو نے یہ بات کہی ہے کہ برائیوں سے, خرابیوں سے, معاشرے کی خرابیوں سے, معاشرے کی جہالت سے خود کو بچا کر اللہ کے سیدھے رستے پر سیدھے چل کے اللہ تک پہنچ جانا, اس کا نام تقوی ہے. تو اگر یہ عمل میرا ہے تو تقوی ہے, اثر انداز ہو رہا ہے روزہ میرے اوپر, اور اگر یہ نہیں ہے تو روزہ اثر انداز نہیں ہو رہا, بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں. پھر روزہ مجھے اگر نماز کی تلقین نہیں کر رہا, آپ روزہ رکھتے ہیں سو جاتے ہیں, نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے, کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہے, کوئی 2 نماز پڑھ رہا ہے, اگر روزہ رکھ کے بھی نمازیں پوری نہیں پڑھ پا رہے تو پھر عام دن میں کیسے پڑھو گے؟ تو فرمایا روزے کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے, عبادات کرنی ہے. پھر 11 مہینے جو گزرے ہیں یہ اس کے لیے ٹریننگ ہے کہ اس 11 مہینے اس کے لیے جو آگے زندگی گزارنی ہے, یہ روزے رکھے وہ 11 مہینے آپ کو مضبوطی کر دکھانی ہے کہ روزے میں جو سیکھا 11 مہینوں میں وہی کام کر کے دکھانا ہے. آپ نے روزوں میں ہی کمزوری کر دی تو 11 مہینوں میں کیا حال ہوگا آپ کا؟ تو میرے بھائیوں رمضان شریف آتا ہے اس لیے ہے کہ میرے اندر کوئی اخلاقی خرابی ہے, عبادت کی کمزوری ہے, کوئی بیماری اور خرابی ہے, اللہ اسے دور کرنے کا ذریعہ دے دیتا ہے رمضان شریف کے ذریعے سے. مگر میں نے روزے کو صرف بھوکا پیاسا طریقے سے گزارا تو مقصد حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ روزے کو یہ سوچ کر رکھیں کہ یہ میرے کو تقویٰ دے گا. اور قرآن کریم کے قربان جاؤں, میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ روزے سے پہلے جو مہینے اس میں آپ عبادت کرتے ہو تو وہی اجر, آپ ایک گناہ کرو, ایک بدلہ اس کا, ایک نیکی کرو, فرمایا 10 نیکیاں ملیں گی. اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے نا, اللہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے. کسی مسلمان کو جہنم میں ڈالنے پر اللہ خوش نہیں ہوگا. اللہ کے بھی ہے کہ پورے سال کوتاہی کیے اس رات میں اللہ کے سامنے آ جاؤ, صاف دل سے استغفار کرو, ذکر و اذکار کرو, نوافل پڑھو, اللہ کو راضی کر لو. اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہو جاؤں گا تم سے, تمہارا بیڑا پار کر دوں گا. اور اس کی مہلت کب تک ہے؟ فجر کے ٹائم تک. فرمایا فجر کی نماز سے پہلے اس کو حاصل کر لو, محنت کر لو. اور یہ حاصل کیسے ہوگی, اطمینان قلب کیسے ہوگا؟ جب آپ کا دل اس بات پر اطمینان کر لے کہ میں نے اللہ کو راضی کر لے. یہ پتہ کیسے لگے گا؟ یہ کب پتہ لگے گا کہ جب لیلۃ القدر گزر جائے گی اور اس کے بعد آپ کا دل اللہ کے کاموں میں لگے, مسجد میں لگے, نمازوں میں لگے, قرآن پڑھنے میں لگے, اچھے کاموں میں لگے, تو سمجھ لینا کہ شب قدر تمہیں عطا ہو گئی, لیلۃ القدر تم نے حاصل کر لی. اور اگر اس کے بعد تم پھر وہی حرکتیں کر رہے ہو تو لیلۃ القدر نہیں ملی بھائی, صرف آپ رات جاگے ہو, اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. اس لیے اللہ نے یہ رات دی ہے, اس رات کو معمولی رات نہیں سمجھنا ہے. یہاں سے جب ہم فارغ ہو, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے سامنے پیش ہو جائے, صاف لفظوں سے اللہ کے سامنے اپنی استغفار کرے, اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کی پوری کوشش کرے اور اللہ کو راضی کر لے. اور اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو فائدہ کس کا؟ ہمارا.
نجات کس کی؟ ہماری۔ آپ کو اندازہ ہے جہنم چیز کیا ہے؟ میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جہنم کا نام دیا جاتا، زاروں قطار رونے لگ جاتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین جہنم کا نام سن کر اس طرح زاروں قطار کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے جس چیز کا نام اتنا برا ہے وہ جگہ کتنی بری ہوگی۔ تو صحابہ کا تو یہ عالم تھا، وہ تو جہنم سے اس طرح ڈرتے تھے، اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، کہاں جا رہا ہوں؟ جہنم میں جا رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہا ہوں؟ جہنم سے آ رہا ہوں۔ تو یہ مذاق ہے؟ اللہ نے عبرت کی جو چیز بنائی ہے اس کو آپ نے مذاق بنا لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ کہ جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے وہ افسوس کریں گے، ان کو زنجیروں میں جگڑ کر ڈالا جائے گا، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گا کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کبھی آگ کے اوپر، کبھی موم بتی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھو، آپ تو اس کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے جس کے لیے اللہ کہہ رہے گا وہ دلوں پہ جا لپٹے گی، وہ دلوں کا گھیراؤ کر لے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں ڈالنے کے بعد ایک لمحے سکون نہیں ہوگا، بیماری ہو جاتی ہے، بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، تو کیسے آپ بوجھل ہو رہے ہوتے ہو، کیسے آپ کو کیفیت ہوتی ہے کہ یار یا تو مر جاؤ یا جان چھوٹے اس سے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ چاہے گا کہ مر جاؤ، مر نہیں سکے گا، چاہے گا کہ نکل جاؤ، نکل نہیں سکے گا۔ اس کو ہم اتنا گرفت کر کے رکھیں گے کہ صبح اور شام اور رات اس کی زندگی ایک جیسی ہوگی، تکلیف تکلیف اور صرف تکلیف۔ جہنم اتنی بری جگہ ہے، فرمایا کھال گل جائے گی، نئی کھالیں بدل لیں گے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، نئے ہاتھ پیر لگا دیں گے، انسان روز بنے گا، روز بنے گا، روز بنے گا، روز بنے گا۔ یہ جہنم کا حال ہوگا۔ آپ نے اس کو مذاق بنا لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی جہنم کو چلا جاؤں گا 4 دن رہنے کے بعد جنت پہ آ جاؤں گا، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا جو جہنم میں ڈال دیا گیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا جب تک آسمان اور زمین ہے، اور فرمایا جو جنت میں ڈال دیا گیا ہمیشہ اس میں رہے گا جب تک آسمان اور زمین ہے۔ ایک جگہ فرمایا جتنا تمہارا رب چاہے، تو رب کو جا کے بتائے گا کون؟ اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں جو لوگ چلے گئے ان کو میں جہنم میں ڈال کے بھول جاؤں گا، تو اللہ کو یاد کون دلائے گا؟ جا کے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کو جا کے ہم اللہ کی ہماری حیثیت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بات کر سکے، اللہ کو بتا سکے۔ تو جب ہم کر ہی نہیں کچھ سکتے تو پھر یہاں پہ نیکی کر لیں۔ اللہ نے آپ کو یہ باتیں پہلے بتا دی، ابھی نہ جنت ہے نہ جہنم ہوئی ہے، ابھی دنیا میں ہو، پہلے میرے رب نے بتا دی ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جس سے بچنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرنا ہے، اللہ کے حکم میں شریک نہیں کرنا ہے۔ جیسی محبت اللہ کے کلام سے کرنی ہے ایسی دنیا کی کسی کتاب سے نہیں کرنی ہے۔ ساری کتابیں پڑھنی ہے قرآن کی غلامی کے اندر، قرآن کی روشنی کے اندر، تو جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ یہ جہنم جو ہے یہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ اس میں جب لوگ بند کر دیے جائیں گے تو وہ سانس بھی نہیں لے سکیں گے۔ یہاں تھوڑا سا دھواں چھوڑ دے تو آپ کی سانس بند ہو جاتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے آپ کی؟ پھر آپ کھلی جگہ میں کافی دیر تک سانسیں کھینچتے ہو تو جا کے صحت بحال ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سکون محسوس ہو رہا ہو، ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ دل کو قرار آ جائے، ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر ہے کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ بھائی کچھ تو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو پانی دیا کچھ تو ہم پہ برساؤ، ایک لمحے کا سکون تو دلوا دو ہمیں۔ اللہ کے لیے اپنے رب سے کہو کہ ہم کو ایک لمحے کا سکون دے دے۔ یہاں اللہ نے سکون کی زندگی دی ہوئی ہے، راحت دی ہوئی ہے، آسائشیں دی ہوئی ہیں، مال و زر دیا ہوا ہے، اولاد دیے ہوئے ہیں، گھر بار دیا ہوا ہے، پھر اللہ کو بھول گئے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو نے اپنے رب کو کیسے چھوڑ دیا، کدھر غرق ہو رہا ہے، کیسے اپنے رب کو چھوڑ دیا اور کس چیز کے لیے چھوڑ دیا؟ بربک الکریم، اپنے کریم رب کو، اپنے محبت کرنے والے رب کو کس چیز کے عوض چھوڑ دیا؟ کیا ایک گھر کے خاطر، کیا گھر والوں کے خاطر، کیا مال و زر کے خاطر، کیا دنیا داری کے خاطر، کیا عہدوں کے خاطر؟ یہ سب یہاں رہ جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ فرمایا جس نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، اپنے کریم رب سے انکار کر دیا، اپنے کریم رب سے منہ موڑ لیا، اللہ فرما رہا ہے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو سوچے تو صحیح کہ ہم نے کس عوض میں اللہ کو چھوڑا ہے؟ دنیا کی کون سی لالچ ہے جس نے مجھے اتنا غمگین، اتنا مگن کر دیا اور اتنا مزہ دے دیا کہ میں اپنے کریم رب کو بھول گیا؟ اس رب کو جو میری نیکی کے اوپر 10 دیتا ہے اور گناہ کے اوپر 1 دیتا ہے۔ اگر وہ کہتے تھے گناہ پہ 10 دیتا اور نیکی پہ 1، پھر کیا کرتے؟ تو یہ کرم ہے میرے رب کا، اپنے رب کی قدر کرو۔ اللہ نے فرمایا وہ ان کو اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی۔ کیسے نہیں کی؟ اللہ نے فرمایا تھا شرک نہیں کرنا ہے، آپ اس کاموں کے اوپر لگے جس میں شرک کی آمیزش ہے۔ اللہ نے فرمایا والدین کا احترام کرنا ہے، آپ والدین سے بدتمیزی کر رہے ہیں، والدین کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولاد کی تربیت کرنی ہے، آپ نے اولاد کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا زنا کے پاس نہیں جانا ہے، آپ انہی کاموں میں لگے ہو جس سے زنا کی رائے ہموار ہوتی ہے۔ تو اللہ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، رشتہ دار کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جھگڑا، لوٹ گھسوٹ، زمین، گھر، اسی پہ مر پڑ رہے ہیں، سب یہاں رہ جائے گا۔ یہی رشتہ دار قبر میں اتارے گا اور بولے گا جلدی اتار،
بدبو شروع ہو جائے گی، جلدی اتار، بدبو شروع ہو جائے گی۔ وہی بیٹے جن کے لیے زمین بٹوری تھی بھائیوں سے دھوکہ دے کر، وہی بیٹے اتار رہے ہوں گے کمر کے اندر، وہ میں نے جلدی بند کر باہر نہ آ جائے، دوبارہ بدبو آ جائے گی، خراب ہو جائے گی، لاش جل جائے گی۔ کس چکر کے اندر ہو یار؟ اللہ کی طرف لوٹو، خدا کے لیے بڑی رات ہے۔ میرا فریضہ ہے آپ کو حق بات بتا دینا، میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، نہ تم سے کوئی لالچ ہے، نہ تم سے کوئی غرض رکھتا ہوں، نہ تم سے کوئی چندہ مانگتا ہوں، صرف اس لیے تمہاری رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں نے قرآن میں پڑھا ہے وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بات کی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میرے نبی کا کام منوانا نہیں تھا تو ہمارا کام بھی منوانا نہیں ہے۔ میرے نبی کا کام تھا ابلاغ دین پہنچا دینا، ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ محفل، یہ ارینجمنٹ، یہ ادارے کے ساتھیوں نے ساری محنت کی ہے، کس لیے؟ کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اللہ کا کلام پتہ لگ جائے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے، ان کو یہ نہ کہنا پڑے روز قیامت کہ یا اللہ اکیڈمی والوں کو قرآن پتا تھا ہمیں نہیں بتایا تھا، یا اللہ میرے ساتھ بیٹھنے والے ساتھیوں کو قرآن پتا تھا مجھے نہیں بتایا تھا۔ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خود کوشش کر رہے ہیں عمل کی، آپ تک پہنچانے کی۔ بات کی مجھے اور آپ کو سب کو اپنا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کوئی مددگار نہیں آئے گا تمہارے ساتھ، تم سب میرے سامنے اکیلے اکیلے آؤ گے۔ آخری بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا تم اپنے بہن بھائیوں کے لیے مجھ سے ناطہ توڑ لیتے ہو، جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہو، جھوٹی سفارشیں کر دیتے ہو، حق مال نہ حق کو دے دیتے ہو، لوگوں کا حق کھا جاتے ہو، کس چکر میں کہ یہ میرا بھائی، یہ میرا رشتہ دار، یہ میرا دوست۔ اللہ کہہ رہا ہے روز قیامت اس میں سے ایک بھی تیرے ساتھ نہیں آئے گا، میرا اور تیرا مقابلہ سامنا جو ہوگا وہ اکیلے اکیلے ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے ہر آدمی میرے پاس اکیلا آئے گا اور اپنے معاملات کا اکیلا جواب دے گا۔ تو جب جواب ہی مجھے اکیلا دینا ہے، آپ کے لیے کیوں لڑ رہا ہوں؟ آپ کے لیے وہ کام کیوں کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ کے سامنے اکیلے جواب دینا ہے، اور آپ میں سے کوئی میری مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ تو خدا کے لیے اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے گھر میں توجہ دیں۔ آپ دنیا کی ہدایتوں کے لیے لگے ہوئے ہیں، دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، اولاد کی تربیت نہیں کر رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اولاد کو دین کا ہی نہیں پتا۔ اسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کبھی ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں آتی تھی، آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی۔ فکر کرو کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ میرے بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو انگلش سکھا دی ہے، فارسی سکھا دی ہے، دنیا کی زبانیں سکھا رہے ہیں، تجارت سکھا رہے ہیں، سب کچھ سکھا رہے ہیں، لیکن دین نہیں سکھا رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے گھر سے کیلکولیٹروں کی آواز آتی ہے، موبائلوں کی آواز آتی ہے، ٹی وی کی آواز آتی ہے، فنکاریوں کی آواز آتی ہے، قرآن کی آواز نہیں آتی۔ اور پھر میں اور آپ کہتے ہیں قرآن دین پیچھے جا رہا ہے، تو دین آگے تم سے جائے گا کہ کافر سے جائے گا؟ دین کے طرفدار کون ہو؟ آپ سب بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ اپنی اولاد پہ توجہ دینے کو تیار نہیں ہو، ان پہ مال خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو، انہیں دین سمجھانے کو تیار نہیں ہو، انہیں اپنے ساتھ نماز پڑھانے لے جانے کو تیار نہیں ہو، خود نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہو، اور کہتے ہو دین آگے جائے گا۔ دین کیسے جائے گا آگے؟ کہتے ہو دین پیچھے چلا گیا۔ کس نے پیچھے کر دیا؟ یہود و نصارہ نے۔ نماز پڑھنے سے مسجد کے آپ کے گیٹ کے اوپر یہودی کھڑا تھا کہ نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ قرآن گھر میں پڑھا تھا، اٹھا کے پڑھنے کے لیے یہود عیسائی نے روکا کہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ کہاں ہے ادھر عیسائی اور یہودی؟ ہم سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد موجود ہے، آزادانہ نماز پڑھتے ہیں۔ دین کی جو تکلیفیں رسول اللہ اور صحابہ نے اٹھائی وہ تو ہمیں اٹھانے ہی نہیں پڑ رہی ہے، آسان دین کر کے دے دیا ہے۔ مسلمان معاشرہ ہے، مسلمانوں کی مسجدیں موجود ہیں، نماز ہی نہیں ہے، اور قصوروار یہود و نصارہ۔ خدا کے لیے یہ ڈرامہ بند کرو، اصلاح کی کوشش کرو، اپنی حقیقت کو مانو۔ دین ہماری وجہ سے پیچھے جا رہا ہے۔ آج دنیا میں اگر دین نہیں پھیل رہا تو اسے قصوروار ہم ہیں کہ ہمارے قول و فعل کا تضاد ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ اس بڑی رات میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے اعمال پر توجہ دو۔ ہر آدمی کوشش کرے اپنا حصہ دین میں شامل کرنے کا، اور عملوں کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے شرط رکھا ہے اعمال کے بغیر جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا، کوئی سفارش نہیں ہو سکے گی، کوئی نجات نہیں دلا سکے گا، کیونکہ ساتھ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اکیلا میں اور میرے سامنے میرے اللہ ہوگا۔ مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور آپ سب یہ بات مانتے ہو کہ قرآن کریم سے دینا ہے، سب یہ بات مانتے ہو کہ حساب کتاب قرآن سے ہوگا، اور وہی نہیں پڑھتے۔ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ رہے ہو، جس کتاب سے حساب دینا ہے وہ نہیں پڑھتے ہو، تو کیسے پاس ہو جاؤ گے؟ فکر کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، مایوس مت ہو، زندہ ہو۔ میں نے یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس لیے کہ ڈرانا مقصد نہیں ہے، سمجھانا مقصد ہے کہ ہم اور آپ سب زندہ ہیں، ہمارے پاس مہلت عمل ہے موت تک۔ موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لو، وہ اعمال کر لو جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اور جس پر اللہ نجات دیتا ہے، تو انشاءاللہ زندگی بن جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
دعا سے پہلے بچوں کو ذرا چپ کروا لیں سب. اور یہ بڑی مبارک رات ہے. اس رات میں